إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد گزشتہ ہفتے دو اہم مسائل منظر عام پر آئے ہیں۔ آج کی گفتگو اسی پر ہے۔ پہلا یہ ہے کہ توہین رسالت کے مرتکبین جو گرفتار ہیں اور جن پر مقدمہ چل رہا ہے، ان کو بچانے کے لیے اور اس کی آڑ میں اس قانون کو ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ دوسرا، سوشل میڈیا کے ذریعے بلوچستان کا واقعہ منظر عام پر آیا اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی اور نجی گفتگو میں بھی بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ شرعی لحاظ سے کیا احکامات اور تعلیمات ہیں، اس کا اختصار کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ترتیب وار نکات عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل ایمان کا تعلق ایمانی رشتہ ہے، اور یہ رشتہ اتنا مستحکم اور مضبوط ہے کہ اس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، حقدار ہے، قریب ہے۔ لہذا اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ وہ حرمت رسول کی حفاظت اس غرض کے لیے اگر جان کی بھی قربانی دینی پڑ جائے تو دریغ نہیں کریں گے۔ حرمت رسول اور تحفظ ختم نبوت یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اس پر آنچ نہ آنے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارع کی ہے، انہوں نے ہمیں شریعت دیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ ان کا قول، ان کا فعل، ان کا عمل، ان کا حکم امت مسلمہ کے لیے راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے۔ مسلمانوں کا مرکز ہے، مرکز ہدایت، مسلمانوں کی تہذیب، تمدن،
انفرادی، گھریلو، اجتماعی زندگی، معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، غرض پوری زندگی کے اعمال اور معاملات کسی ہستی سے وابستہ ہے۔ اگر اس ہستی کو مجروح کیا گیا تو اس کے نتیجے میں پورا دین اسلام مجروح ہوگا۔ لہذا اول تو اہل ایمان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، وَعَزَّرُوهُ، اس پیغمبر کی تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، حتیٰ کہ ان کی موجودگی میں بلند آواز سے بات بھی نہیں کریں گے، پیغمبر کی رائے پر اپنی رائے مقدم نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بدبخت ان کی توہین کرتا ہے تو یہ ناقابل قبول جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایسے گستاخوں کو خود سزا دی ہے، نافذ کرا، پھر صحابہ نے یہ کام کیا ہے، اور 1400 سال سے امت یہ فریضہ انجام دے رہی ہے۔ یہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ سوشل میڈیا پر اس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مختلف طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو ٹریک کر رہے ہیں، اور یہ بے در پہ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ چھوٹے بچے نوعمر 16 سال، 17 سال، 18 سال، وہ واٹس ایپ، فیس بک استعمال کر رہے ہیں آزادانہ طریقے سے، اور پھر اس سے بڑھ کر 22، 25، 32 سال تک کی عمر کے جن کے کیسز منظر عام پہ آئے ہیں۔ ان بچوں کو پہلے فحش کام پہ لگایا جاتا ہے، فحش تصاویر کا تبادلہ ہوتا ہے، پھر کسی لڑکی کے ذریعے ان کو جو ہے محبت کے جال میں پھنسایا جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے ان سے توہین کروائی جاتی ہے، اور اس قسم کی توہین کی گئی ہے کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی توہین، قرآن کی توہین، پیغمبر کی توہین۔ جب یہ بات منظر عام پر آنا شروع ہوئی تو کچھ محب دین، مخلص لوگوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا کہ ہم اس کا سد باب کریں گے، اور پھر انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق تفتیش شروع کی۔ اب تک لگ بھگ 400 افراد گرفتار ہو چکے ہیں جو اس جرم میں ملوث ہیں، اور باقاعدہ عدالت کے ذریعے ان کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں۔ اب جب یہ سزاؤں کا عمل شروع ہوا تو پھر وہ گروہ سامنے آ گیا، ملحدین، غیر ملکی NGOs جو ان کی فنڈ پر پلتی ہیں، لادین لوگ، انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ بچے معصوم ہیں، ان کو غلط گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے پیچھے کوئی اور مقاصد ہیں، اور پھر بذریعہ عدالت جو ہے ان مجرمین کی پشپناہی شروع کر دی۔ مسئلہ عدالت میں گیا، کیس شروع ہوا تو فریقین کو بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے یہ کیس فائل کیا ان کو 26 دن دیے کہ وہ اپنی بات کریں، اور جن پر یہ مقدمہ دائر کیا گیا، یعنی جنہوں نے 400 افراد کو گرفتار کرایا ہے،
ان کو 8 دن بات کرنے کا موقع دیا۔ اول طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق بات کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے، اس طریقے کے مطابق تو ٹرائل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو فریق اول تھا دوبارہ اس کو موقع دیا اور پھر وہ اپنی بات پوری کرتا رہا، اور اس کے بعد جب ان کا نمبر آیا جنہوں نے یہ 400 افراد کو گرفتار کرایا، ان کو جج نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور ان کے کہنے پر جو ہے کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک کیس جو عدالت میں چل رہا ہو اس مقدمے کے دوران کمیشن بنانا غیر آئینی ہے، اور یہ خود سوالیہ نشان بن جاتا ہے عدالت کی حیثیت پر، کہ جب عدالت ایک فیصلہ کر رہی ہے اس کی موجودگی میں کمیشن کیسے بن سکتا ہے؟ مقصد یہ ہے کمیشن بناؤ، یہ کیس التوا میں ڈالو، ضمانتیں کراؤ، مجرموں کو باہر نکالو، ملک سے فرار کراؤ، اور اس دوران پروپیگنڈا کرو کہ غلط استعمال قانون کا ہو رہا ہے، لہذا قانون ہی ختم کر دو، قانون ہی غیر مؤثر کر دو، یہ ہے اصل سازش۔ لہذا تمام دینی جماعتوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نہ تو یہ کمیشن بننے دیں گے اور نہ جو ہے اس قانون کو ختم کرنے کی ناپاک جسارت کسی کو کرنے دیں گے۔ تو یہ میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا تاکہ آپ لوگ بیدار رہیں۔ دوسرا مسئلہ بلوچستان کا واقعہ ہے۔ جہاں تک بلوچستان کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے چند اہم نکات وقت کے اختصار کے پیش نظر بیان کر لیتا ہوں۔ نمبر 1، مرد اور عورت کی باہمی رضامندی سے نکاح ہوگا۔ جب تک رضامندی نہیں ہوگی نکاح نہیں ہو سکتا، اسی کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں۔ بالغ مرد اور عورت جب تک وہ اجازت نہ دے ان کا والد ان کا نکاح نہیں کرا سکتا، ہاں وہ اجازت دے تب نکاح ہوگا، بغیر اجازت کے نکاح کوئی نہیں کرا سکتا۔ البتہ نابالغہ بچی کا مسئلہ ہے کہ ان کا والد دادا نکاح کرا دے تو ہو جاتا ہے، لیکن بالغ مرد اور عورت جب تک وہ اجازت نہ دے نکاح نہیں ہو سکتا، باہمی رضامندی ضروری ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ از خود تم نکاح نہ کرو بلکہ اپنے ولی کے ذریعے نکاح کرو، لیکن اگر کسی لڑکے نے کر دیا تو بالاتفاق سب کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر لڑکی نے یہ اقدام کیا تو ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ نکاح باطل ہے۔ لا نکاح الا بولی، اس حدیث کی روشنی میں کہ بغیر ولی کی نکاح نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کام تو غلط ہوا ہے، لیکن ہو گیا، ایجاب و قبول ہوا ہے، گواہ موجود ہے، تو نکاح ہو گیا ہے، نکاح باطل نہیں ہے، لیکن کام غلط ہوا ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ ہے کفر کا۔ کفر اس کو کہتے ہیں کہ لڑکی جس لڑکے سے نکاح کر رہی ہے تو اس کا ہم پلہ ہو۔ ہم پلہ یہ کہ کسب میں، رہن سہن میں، معاشرے میں دونوں کا مقام، مرتبہ، سٹیٹس ایک جیسا ہو، لڑکا لڑکی سے کم نہ ہو۔ اگر لڑکی نکاح بغیر ولی کے کسی ایسے لڑکے سے کرتی ہے اس کا ہم پلہ نہیں، تو ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہے، بذریعہ عدالت نکاح وہ ختم کرا سکتا ہے، اور اگر ولی راضی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اور اگر اس نے نکاح ایسی جگہ کیا جو اس کا ہم پلہ ہے تو پھر ولی اس نکاح کو ختم نہیں کرا سکتا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی کنواری لڑکی حمل اس کا ٹھہر جائے تو ظاہر بغیر شادی کے ہوا ہے، بغیر شوہر کے ہوا ہے، تو اس صورت میں حد تب لاگو ہوگی، نمبر 1 وہ لڑکی اقرار کر لے کہ میں نے زنا کیا، نمبر 2 اقرار نہیں ہو مگر 4 گواہ عینی شاہد کے موجود ہوں جو اقرار کرے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے عملاً اس کام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کے گواہوں میں کوئی فرق نہ ہو گواہی میں، تب حد لاگو ہو۔ اور اگر یہ 2 نہیں ہے، حمل ظاہر ہو گیا، کنواری لڑکی ہے، حد نہیں لگے گی، البتہ بذریعہ عدالت تعزیری سزا، سخت سزا سے دی جائے گی۔ اور اگر شادی شدہ عورت نے زنا کیا اور اس کا حمل ظاہر ہو گیا تو اگر اس کا شوہر خاموش رہا، اعتراض نہیں کیا، تو یہ شوہر کا ہی بچہ قانوناً تسلیم کیا جائے گا۔ اور اگر شوہر نے اعتراض کیا تو یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو اس صورت میں چونکہ گواہ نہیں ہے، لہذا پھر لعان ہوگا۔ لعان ایک قانون ہے جو سورہ النور میں موجود ہے کہ 4 مرتبہ شوہر 4 مرتبہ بیوی قسم اٹھائے اور 5ویں مرتبہ عذاب اور لعنت کا ذکر، اور اس کے بعد ان کے درمیان تفریق آ جائے گی، جدائی آ جائے گی، رشتہ ختم ہو جائے گا، اور بچہ ماں کو منسوب ہوگا، باپ کو منسوب نہیں ہوگا۔ یہ ہے شوہر کے حوالے سے۔ اور اگر شوہر راز خود مطلب خاموش ہے تو پھر اسی کا بچہ شمار ہوگا۔ ایک مسئلہ ہے جو بظاہر آپ کو شاید اچنبھا لگے لیکن قانون ہے۔ لڑکی کی شادی ہو گئی، لڑکی یہاں پر ہے، اس کا شوہر پاکستان میں ہے ہی نہیں، بیرون ملک ہے، 2 سال 3 سال باہر رہا، لڑکی کا حمل ظاہر ہو گیا، ظاہر شوہر تو یہاں نہیں آیا ہے، تو اگر شوہر خاموش رہتا ہے تو یہ شوہر کا بچہ شمار ہوگا۔ شوہر اعتراض کرتا ہے تو لعان ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ اس میں شریعت نے نہیں رکھا ہے۔ یہ تھا مسئلہ اس کے حوالے سے۔ اب اس خاتون کے حوالے سے اور اس شوہر کے حوالے سے اگر کسی نے ایسا جرم کر لیا تو 4 گواہ ہوں گے تب سزا جاری ہوگی، نہیں 4 گواہ ہوئے اور حمل ظاہر ہو گئے تو تعزیری سزا ہوگی، لیکن یہ سزا دینے کا حق عدالت کو ہے۔ عدالت کے بغیر کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ یہاں پر جرگہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور جرگہ نے اپنے طور پر اس کو نافذ کیا ہے، تو ریاست کے اندر ریاست اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس سے تو انارکی پھیلے گی، اس سے تو ہر ایک اپنا ایک جرگہ بنائے گا اور لوگوں کو سزا دینا شروع کر دے گا۔ لہذا جرم ثابت ہوا، عدالت کے ذریعے سزا ہوگی، اس کے علاوہ از خود اقدام اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ جو کیس ہوا ہے، اول تو یہ ہے کہ اگر شادی شدہ لڑکی نے نکاح پر نکاح کیا ہے تو ٹھیک ہے، غلط جرم ہے، سنگین جرم ہے، لیکن یہ اختیار جرگے کو نہیں ہے، یہ اختیار عدالت کو ہے۔ عدالت اس فیصلے کو نافذ کرے گی، عدالت میں جرم ثابت ہو وہی اس کو نافذ کرے گی۔ تو یہ جو ہے غلط اقدام کیا گیا ہے، لہذا اس قسم کے واقعات پہ در پہ ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک واقعہ جو سوشل میڈیا سے منظر عام پہ آیا ہے، یہ واقعہ عید سے پہلے کا اور اب آیا ہے۔ متعدد واقعات ہوتے ہیں، لوگوں کو غلط الزام میں پھنسا کر کے سزائیں دیتے ہیں، کاروکاری کے نام پر سندھ کے اندر جائیداد سے محروم کرنا ہے، الزام لگا دیا، موت کی سزا سنا دی۔ تو یہ ظالمانہ نظام ہے جو سرداروں نے وزیروں نے قائم کیا ہوا ہے۔ جب تک قوم اس ظالمانہ نظام سے نہیں نکلے گی،
صالح قیادت نہیں آئے گی، دیندار قیادت، اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں آئیں گے، یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔